بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، تو چلیں آج علم الصیغہ کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المضارعین لہ فی الصفات والاعمال۔ صاحب علم الصیغہ نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ اور تحمید سے کی، قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے اور حدیث رسول کی پیروی کرتے ہوئے۔ تصریف یہ باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا معنی ہے پھیرنا، بدلنا۔ احوال یہ حال کی جمع ہے۔ تخفیف یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا معنی ہے ہلکا کرنا، آسان کرنا۔ اثقال یہ جمع ہے ثقل کی، بوجھ۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کے دستے قدرت میں حالتوں کا پھیرنا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کے دستے قدرت میں حالتوں کا بدلنا ہے، یعنی وہی حالتوں کو بدلنے والا ہے۔ وتخفیف الاثقال، اور بوجھ کا ہلکا کرنا، جس کے دستے قدرت میں حالتوں کا بدلنا اور بوجھ کا کم کرنا ہے۔ والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو اچھے کاموں کی طرف ہدایت دینے والے کے سردار پر، اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو اچھے کاموں کی طرف ہدایت دینے والے کے سردار پر، وعلی آلہ اور ان کی آل پر، وصحبہ المضارعین لہ فی الصفات والاعمال، اور ان کے ان اصحاب پر جو صفات و اعمال میں سرکار علیہ السلام کے مشابہ ہیں، اور ان کے ان اصحاب پر جو صفات و اعمال میں ان کے مشابہ ہیں۔ خطبے میں ایسے لفظ کا استعمال کرنا کہ جو مقصود کی طرف اشارہ کرتا ہو اسے براعت استحلال کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی خطبے میں تصریف، تخفیف، اثقال، افعال، مضارع یہ ایسے الفاظ ہیں جو مقصود کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اما بعد، بہرحال حمد و صلوات کے بعد ایک بار خطبے کا ترجمہ اور سماعت کریں۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کے دستے قدرت میں حالتوں کا بدلنا ہے، وتخفیف الاثقال اور بوجھ کا ہلکا کرنا ہے، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرنے والے کے سردار پر، وعلی آلہ اور ان کی آل پر، وصحبہ المضارعین لہ فی الصفات والاعمال، اور ان کے ان اصحاب پر جو صفات و اعمال میں ان کے مشابہ ہیں۔ انشاءاللہ آگے سبق پڑھایا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ کتاب کس کے لیے لکھی گئی، کن کی خاطر لکھی گئی، اس کتاب کے لکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کہاں پر لکھی گئی، انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا۔